بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه اما بعد۔ کل کے درس میں سیرت النبی کے تعلق سے ہم نے یہ بات سنی تھی اور باہم جانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے آنے کے بعد مختلف قبائل اور سرداروں کو اسلام کی دعوت دی اور آپ نے ان سے یہ چاہا کہ وہ آپ کو پناہ دے دیں تاکہ آپ پرسکون ہو کر کے امن کے ساتھ اسلام کی دعوت دیں۔ کئی قبائل کو، بنو حنیفہ کو، بنو صعصعہ کو اور کئی قبائل 10-12 قبائل کو آپ نے دعوت دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ بعض نے خوش اسلوبی سے جواب دے دیا کہ پھر دیکھیں گے، بعض نے یہ کہا کہ صاحب اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو آپ کے بعد سرداری ہماری ہونی چاہیے۔ بعض نے بہت ترشی سے اور سخت انداز میں جواب دیا، جیسے بنو حنیفہ نے، مسیلمہ کذاب کے خاندان والوں نے۔ بہرحال جب ان لوگوں نے آپ کی بات کا کچھ جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کی اسی اثناء میں مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ سن 11 نبوی کی بات ہے، 5 لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگلے سال ہم یہیں گھاٹی میں ملیں گے۔ چنانچہ اگلے سال 12 لوگ آئے مدینہ طیبہ سے اور منا کی وادی میں ملاقات ہوئی گھاٹی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا۔ اس میں جو ہے 10 اوس سے تھے اور 2 خزرج سے تھے اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ مصعب بن عمیر دیکھیے کیسے آدمی تھے۔ مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ کے رئیس اور رئیس زادے تھے اور بڑے نفیس مزاج کے تھے۔ ایک مخصوص خوشبو لگاتے تھے کہ وہ کسی راستے سے گزر گئے تو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب ہیں، اور ایسے وجیح تھے جو کپڑا ایک مرتبہ زیبتن کر لیتے تھے دوبارہ اس کو نہیں پہنتے تھے۔ بڑے نفیس اور خوش خرم زندگی گزارنے والے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تو اپنی ساری و نعمت بری زندگی چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیے گئے، بدن کا کپڑا تک لے لیا گیا، لیکن وہ دین پر ثابت قدم رہے اور اسلام کے پہلے سفیر، پہلے امبیسڈر ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ وہ اسلام کے پہلے سفیر تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا اور وہاں جا کر کے انہوں نے گھوم گھوم کر کے لوگوں میں اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں ایک بڑی آبادی مسلمان ہو گئی۔ ان کے ہاتھ پر سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، یہ لوگ اسلام لائے۔ اور سعد بن معاذ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا بھی اعلان مت کرو، جا کر اپنے خاندان والوں سے یہ کہا کہ میں کیسا ہوں۔ سب نے بتایا آپ ہمارے اچھے سردار ہیں، یہ وہ۔ تو کہا دیکھو تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے اس وقت تک گفتگو حرام ہے جب تک کہ سب اسلام نہ لے آئیں۔ شام ہوتے ہوتے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور اس طرح 1 سال کی محنت سے مدینہ طیبہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا موسم آنے سے پہلے پہلے مکہ آئے اور آپ کو بشارت دی۔ پھر سن 12 نبوی میں جو ہے، یہ سن 12 نبوی میں تو یہ 12 مردوں نے بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی۔ سن 13 نبوی میں 73 مرد اور 2 عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سن 13 نبوی میں، چھپ چھپا کے کسی طرح سے۔ لیکن آخر میں شیطان خبیث کو پتہ چل گیا اور اس نے اعلان کر دیا، آواز لگائی، بڑی تیز آواز میں چلایا، ایسی آواز کبھی مکہ والوں نے سنی نہیں تھی کہ قریش دیکھو جو ہے تمہارے خلاف ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ اور بہرحال قریش بیدار ہو گئے اور انصار جو ہے خاموشی سے اپنے خیموں میں چلے گئے اور مدینہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے اطمینان دلائے کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے۔ بہرحال
اسی میں معاہدہ ہوا، مدینہ والوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے ہر خیر پر لبیک کہیں گے، برائی سے روکیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، اور آپ سے بھی عہد لیا کہ اگر اللہ نے غلبہ دیا تو آپ ہم کو چھوڑ کر مکہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سب معاہدہ ہوا، کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے بیعت شروع کر دی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، بلکہ کہہ لیجئے بیعت عقبہ ثانیہ سے 1 سال پہلے انہوں نے ہجرت کر لی تھی۔ اور ان کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے کہ جب وہ نکلے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ تو سسرال والوں نے بیوی کو چھین لیا، اور جب ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ سسرال والوں نے بیوی چھین لیا ہے تو یہ گئے اور سلمہ کو چھین لائے، اور 1 سال تک وہ بیچاری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تکلیف میں رہیں۔ پھر آخر میں ان کے خاندان والوں کو ترس آیا، انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، اور پھر ان لوگوں نے ان کا بچہ دے دیا۔ پھر یہ مدینہ طیبہ ہجرت کر گئیں، اور اس کے بعد اور مسلمانوں نے بھی ہجرت کی، یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد ہجرت کر گئی۔ قریش کو یہ پتہ چل گیا کہ صاحب ان کو تو ایک پرسکون گھر مل گیا، ایک جگہ مل گئی، اور یہ بھی ڈر رہے تھے کہ مدینہ تو ہمارے راستے پر ہے، ہم جب شام کے لیے جاتے ہیں اگر ہم نے کچھ حرکت کی تو یہ ہمارے قافلوں کو روک لیں گے، ہم کو لوٹ لیں گے۔ تو اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہی میں تھے، تو انہوں نے سرداران قریش کی ایک میٹنگ بلائی اپنے پارلیمنٹ میں، جس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ میٹنگ بلائی کہ کیا کیا جائے۔ تمام چھوٹے بڑے سردار جمع ہوئے، اور اس میں ابلیس شیخ نجدی کی صورت میں جمع ہوا آیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ کچھ مشورہ کرنے والے ہیں، تو میں نے بھی سوچا چلوں شاید میری رائے کچھ کام آ سکے۔ چنانچہ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جو ہے آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، چھٹی مل جائے۔ شیخ نجدی نے ڈانٹا، کہا یہ کوئی رائے ہوئی؟ نکال دو گے تو وہ جہاں جائے گا اپنی بات کہے گا، اس کی بات میں اثر ہے، لوگ دین قبول کریں گے۔ تو ایک نے کہا کہ کیوں نہ اس کو قید کر دیا جائے، اور اس کو قید کر دیا جائے، دروازہ بند کر دیا جائے، نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے، یہاں تک کہ یہ مر جائے، جیسے پرانے شعراء نابغہ زبیانی وغیرہ مر گئے۔ تو پھر ابلیس نے ڈانٹا اور کہا جانتے ہو کہ اس کے پیروکار اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جب سنیں گے قید کر دیا گیا ہے تو دھاوا بول کر کے اسے نکال لے جائیں گے۔ اب اس امت کا جو فرعون ہے وہ اٹھا، ابو جہل، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا ایسا ہے، میری رائے یہ ہے کہ قریش کے جتنے قبائل ہیں 10 قبائل، ہر قبائل سے ایک بانکا اور چھریرا جوان لیا جائے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ننگی سونتی ہوئی تلوار دے دی جائے، اور سب محمد کے گھر کا محاصرہ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ شروع رات میں سو جاتے تھے عشاء کے فوراً بعد، اور جب رات آدھی گزر جاتی تو آپ نکلتے اور مسجد حرام میں جا کر کے تہجد پڑھتے، اللہ سے لو لگاتے۔ تو ان لوگوں نے طے کیا کہ چلو گھر کو گھیر لیتے ہیں، اور جب یہ گھر سے نکلیں تو یک بیک حملہ کر دیا جائے، یہ نہیں کہ کسی کی تلوار پہلے کسی کی بعد میں، نہیں، یک بیک، کہ خون سب پر یکساں ہو۔ تو بنو ہاشم کس کس سے مقابلہ کریں گے اور خون بہا لے لیں گے، خون دے دیں گے، ہم کو دیت دے دیں گے۔ وہ یہ سمجھے ہم کامیاب ہو گئے۔ ابلیس نے ابو جہل کی پیٹھ ٹھوکی کہ بات تو یہ ہوئی، ہاں، اور فیصلہ ہو گیا، اور بہت خاموشی سے۔ اس طرح کے بڑے فیصلے بڑی خاموشی سے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور بتایا کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، ہاں، کیا ہے، یریدون کیا ہے جی حافظ صاحب، یثبتوک او یقتلوک ویمکرون واللہ یمکر واللہ خیر الماکرین۔ بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ، سورہ انفال کی آیت ہے غالباً، کہ جو ہے وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، یخرجوک او یثبتوک او یقتلوک، قتل کر دیں۔ تو آج آپ کی ہجرت کا وقت آ گیا، اس بستر پر آپ نہ سوئیں جس پر آپ سوتے تھے۔ چنانچہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس بستر پہ سلا دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر دوپہر میں بتایا کہ آج ہجرت کرنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے 2 سواریاں تیار کر رکھی تھیں. اب جب رات ہوئی تو یہ سارے قریشی جوان یہ سوچتے ہوئے کہ آج خاتمہ کر دیں گے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ آ گئے ہیں. چنانچہ آپ نکلے، آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور سب کے سروں پر ڈال دیا آپ نے، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے آڑ اور روک لگا دیا اور پیچھے آڑ اور روک لگا دیا، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اب یہ دیکھ نہیں سکتے. سب کی سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے آپ نکل گئے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. ان کے گھر کے پچھواڑے سے پھر آپ نکل گئے اور یمن کی طرف چلتے ہوئے تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کر کے سور نامی پہاڑ پر پہنچے، اور اس کے غار میں آپ نے پناہ لے لیا، اور 3 دن تک آپ نے پناہ رکھا تاکہ 3 دن میں ان کی تلاشی کی مہم کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور اس اثنا میں عامر بن فہیرہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما، یہ لوگ آپ کو کھانا اور خوراک پہنچاتے رہے، دودھ کی شکل میں بکریوں کا دودھ پہنچاتے رہے. اور عبداللہ ابن اریقط سے یہ بات طے تھی. عرب کتنے وعدے کے پکے ہوتے تھے. عبداللہ ابن اریقط سے بات طے تھی جبکہ وہ قریش کے دین پر تھے کہ تیسرے دن وہ سواری لے کر غار ثور پہ پہنچ جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے. اور یہ ہجرت کا واقعہ ہے. اس میں جو ایک خاص بات تھی جو میں بتانا چاہتا تھا کہ اسلام کے پہلے سفیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. میں نے ابھی بتایا کہ زندگی کیسی ناز و نعم میں تھی، لیکن جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ان کے کفن کے لیے جو چادر میسر آیا، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. لیکن اللہ کی ہزارہ رحمتیں ہوں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. کیسی مطلب وہ اور یہ کیفیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور ان کے پیر پر اذخر ڈال دو. تو دین کے راستے میں قربانیاں ہی آدمی کو کھڑا بناتی ہیں اور آدمی کو اللہ سے قریب کرتی ہیں. اور مال کی کمی اور مال کی ذاتی یہ معیار ہدایت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. آپ کے سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا حوصلہ عطا فرمائے. اس دور میں خاص طور سے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے جا اتہام ہے کہ وہ دہشت گرد تھے، خبیث، اس کا نام لینا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں. وہ اکثر چہرے ہی سے وہ خنزیر لگتا ہے، چہرے ہی سے وہ خنزیر لگتا ہے. اکثر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. غازی آباد کے کسی ناپاک جگہ کا رہنے والا ہے، اور وہ جو ہے اکثر اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.